هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین۔ فقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ آج ہم گفتگو کریں گے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ سال اس عنوان پر مختصر 2 ویڈیو اپلوڈ کیے گئے تھے اور اس سال اس ویڈیو سے پہلے بھی ریپیٹ کیے گئے ہیں۔ آئیے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پر قربان، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا۔ 1000 برس تک میں نے اللہ کی عبادت کی، اور ایک روایت میں ہے 2000 برس تک میں نے اللہ کی عبادت کی۔ وہ 1000 یا 2000 برس ہماری اس دنیا کے کتنے برس یا کتنے دن ہوتے ہیں؟ آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا یَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ کَأَلْفِ سَنَةٍ، ایک دن تمہارے رب کے پاس 1000 برس کے برابر ہے۔ ایک دن 1000 برس کے برابر، اللہ اکبر۔ تو گویا ایک سال میں، صرف ایک سال کی بات بتا رہا ہوں، ایک سال میں 12 کروڑ 96 لاکھ دن ہوتے ہیں، یا 3,60,000 سال ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال اگر عبادت میں رہے تو گویا دنیاوی اعتبار سے 36 کروڑ سال، 36 کروڑ ایئرز اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ اور اگر 2000 سال والی روایت کو آپ خاطر میں لاتے ہیں تو 72 کروڑ سال، یعنی 72 کروڑ ایئرز اللہ کی عبادت فرمائے۔ اللہ کی عبادت اتنے کروڑوں سال کرنے کے بعد بھی وہ رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول، اپنے پیروں پر ورم آ جاتا، اپنے پیر پھول جاتے، تب بھی وہ عبادت میں مشغول رہتے، رات گزار دیتے۔ اگر سوال کیا جاتا تو میں اپنی امت کے لیے کر رہا ہوں۔ ایسے شفیق محبوب، ایسے شفیق رسول کی محبت ہمیں ہمارے دل میں کس قدر ہو، ہمارے دل کو ٹٹول کے دیکھیں، ہم حدیث کے بالکل مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کہ تمہارے دل میں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری مال و جائیداد سے محبت نہ رہے، نہ آ جائے،
اس وقت تک کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ بڑی ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے 1000 بار سوچے، تب بھی نتیجہ ایک ہی آئے گا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے میں ناکام ہیں۔ حق محبت ادا کرنے کا جو ہمیں پیمانہ بتایا گیا ہے، وہ پیمانے کے بالکل ہم خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے نور کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو 4 قسم کیا۔ ایک قسم سے عرش بنایا، دوسری قسم سے قلم بنایا، تیسری قسم سے جنت بنایا، اور چوتھی قسم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق کی تخلیق فرمائی۔ دیکھیے، غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیدا فرمایا، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے ہوں اور جملہ کائنات میرے نور سے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی فرماتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان اور ساری مخلوق کو پیدا ہی نہ کرتا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب یہ تخلیق عرش، وہ قلم، وہ جنت ہوئی اور ارواح کی تخلیق ہوئی، تب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے 400 سال میں، حساب لگا لیجیے، 400 سال میں لکھا قلم لا الہ الا اللہ۔ اب قلم عاجز تھا، آگے کچھ لکھ نہیں پا رہا تھا، اور جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا تھا، وہ بیچ سے پھٹ گیا، وہ بیچ سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ بزرگ جو بال پین سے پہلے والے پین، جو بتی کے پین یا نب والے پین کہلاتے تھے، انہوں نے دیکھا ہوگا، بخوبی وہ جانتے ہیں کہ جو نب ہوتی تھی وہ بیچ سے کٹی ہوئی ہوتی تھی، وہ اگر کٹی ہوئی نہ ہو تو نہیں لکھ سکتے تھے اس سے۔ تو ویسی کیفیت میں قلم ہو گیا، اور اس کے بعد میں لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب قلم نے پوچھا، اے اللہ، یہ بزرگ ترین کون ہے جس کے نام کے آگے آپ نے اپنے نام کے آگے ان کے نام کو رکھا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہ میرے محبوب ہے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ آپ کی پیشانی مبارکہ میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیوست کیا گیا۔ واقعات اس سے پہلے کئی مرتبہ الگ الگ عنوانات سے آپ سن چکے ہیں۔ آج ہمارا عنوان نور ہے، ہم نور پر بات کریں گے، لیکن آگے آئے۔ پھر تخلیق آدم کے بعد میں تخلیق ہوا ہوئی، وہ کیسی ہوئی وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں ابلیس، جو کہ دھتکارا گیا تھا اور رجیم کہلایا تھا، یعنی اللہ کے دربار سے اس کو ہکال دیا گیا تھا، تو اس نے عہد کیا کہ میں اللہ تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، چاروں سمتوں سے وار کروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور تیری طرف آنے سے ان کو روک کے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، تو چاروں سمتوں سے میری مخالفت کرواتے رہے، جو میرا ہے میں اس کی اوپر اور نیچے سے حفاظت کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ کی حفظ و امان میں وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو خاطر میں لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شیطان تو شیطان ہی ہے، کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ جو ہے نا بڑے بڑے غلطیاں کروا دیتے ہیں اور آپ فساد بپا کرا دیتے ہیں، کتنے بڑے بڑے کام آپ کروا دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا، میں تو کام چھوٹا ہی کراتا ہوں، لیکن لوگ آپس میں سے بڑا کر دیتے ہیں۔ وہ مشہور مثال میں اشارتاً آپ کے سامنے تذکرہ کر دوں کہ اس نے جلبی کے شیرے کو
دیوار پہ لگایا، اس پہ چھپکلی، اس پہ مکھی آئی، مکھی پہ چھپکلی آئی، اور چھپکلی کو دیکھ کر بلی نے کودا، پھر اس کے بعد میں کتے نے پھلان کر ساری دکان کو اندھا کر دیا، فساد بپا ہو گیا کتے کے مالک اور دکان کے مالک میں۔ یعنی اس نے کہا دیکھو میں نے کیا کیا، یہ فساد تو نہیں کروایا میں، یہ قتل و غارت گری تو ان دونوں میں جو ہونے والی یا ہو چکی ہو تو میں تو ذمہ دار نہیں، میں نے تو صرف اتنا کام کیا کہ میں نے شیرہ لگوایا۔ تو یہ شیرہ ہی بنیاد ہے، جڑ ہے برائی کی، اگر وہ نہ لگتا تو یہ سارے کام نہ ہوتے۔ اب آئیے اور ایک بات کے ساتھ اب یہ بات کو ہم ختم کریں کہ ایک جو ہے نا بادشاہ کے پاس کتا تھا، اور اس کتے کے گلے میں سونے کا پٹا بادشاہ نے ڈلوایا تھا، چونکہ وہ ہر وقت اپنے ساتھ شکار کی جب بھی جاتا تو ساتھ رکھتا تھا، تو بڑا چہیتا بھی تھا اور فرمانبردار بھی تھا، تو اس نے سونے کا پٹا ڈلوایا تھا۔ جب یہ کتے کی عقل میں فطور آ گیا، جب یہ کتے کے عقل میں فطور آ گیا تو اس بادشاہ نے کہا کہ اسے جنگل میں چھوڑ دو۔ تو لوگوں نے کہا بڑا قیمتی سونے کا پٹا اس کے گلے میں لگا ہے، اگر آپ حکم دے تو اس کا پٹا ہم نکال لیں۔ بادشاہ نے کہا یہ آخری انعام اس کا ہے، ہم اسے اس کے ساتھ ہی چھوڑ دینا۔ ایسے ہی آخری انعام شیطان لے کر دنیا میں آیا ہے، وہ ہے آخری انعام حیات ابدی، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے وہ یہاں پر انعام لے کے آیا ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اب نور کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے اور ایک جو ہے نا ویڈیو بنائیں گے، نور کا بیان ابھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچا، آگے شاید 2 3 4 جتنے بھی ویڈیوز بنتے ہیں انشاءاللہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت کرنا نصیب فرما، اور ہمارے قلوب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے، اور ہمارے سینوں کو مدینہ بنا دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا عاشق بنا دے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم سب کو صحت کے ساتھ عزت کی زندگیاں اور ایمان کی مدد نصیب فرما۔ بجاہ طہ یاسین صلی اللہ علیہ وسلم، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔